چلیں جی، آج ہے 14 سفر کا سبق اور اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کے ساتھ بات کریں گے. اور بڑے مزے کی بات بتا دیں، آپ کے لیے مزید نئے نئے حلقات کا اضافہ ہو رہا ہے، بڑے مزے مزے کے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے وہاں پر جڑنا ہے. اچھا چلیں، سب سے پہلی بات کریں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ یہ تمام کی تمام کائنات میرے نبی کے لیے تو بنی ہے، تو پھر بات بھی انہی کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اسلام سے بات. تو ہم بھی تو خواتین اسلام ہیں نا، ہمیں بھی تو اسلام قبول کیا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے. اور بنا مانگے ہمیں اسلام مل گیا تھا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، بس اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات رات نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے آدمی کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی ایک شخص ہے وہ جو پوری رات کھڑے ہو کے قیام میں رہ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ایک ہے جو پورا دن روزے رکھتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مومن ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتی یہ مومنہ. ٹھیک ہے؟ نہ ہی دن بھر کے روزے رکھتی ہے نفل کے، ہاں فرائض پورے کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. تو اس کا اور اس آدمی کا درجہ برابر ہو جائے گا. پتہ ہے آپ کو، اخلاق کی وجہ سے. اخلاق بڑی چیز ہے. نوافل عبادت ہیں، سب کچھ ہو، اور بد اخلاقی ہو تو وہ سب بیکار ہو جاتا ہے. اخلاق ہوں اور فرائض پورے ہوں تو انشاءاللہ آدمی اونچے درجات پا لیتا ہے. اور میرے نبی تو بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، تو بچوں کو بھی پیارے نبی کی باتیں سکھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے علاوہ میں رشک جائز نہیں. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں، اس رات ساتوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا، دن رات کی گھڑیوں میں سے خرچ کرتا ہے. یعنی بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری عظمت کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. یعنی اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنے سائے میں جگہ دیں گے. تو بیٹیوں، پیاری بیٹیوں، میری شہزادیوں، آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کر دوں کہ اوف کرب کا سردار تھا. ریاست کندہ کے بادشاہ حارث بن عمر نے اس کی لڑکی کی بہت تعریف سنی. بادشاہ نے اس سے شادی کر لی. رخصتی کے وقت اس کی ماں نے جو نصیحت اپنی بیٹی کو کی، وہ ایک شاہکار نمونہ ہے. اس نے اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کے لیے آسائش اور دنیاوی کے بارے میں یوں نصیحت کی، اور وہی نصیحت میں آپ سب کو کرتی ہوں. بینگ اے مدر، ایک ماں کی حیثیت سے میں اپنی تمام پیاری پیاری بیٹیوں کو نصیحت کرتی ہوں. اللہ رب العزت ہمیں سچ مچ پیاری بیٹی بنا دے. اے میری پیاری بیٹی، اگر وصیت کو اس لیے ترک کر دینا روا ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند اور زیرک ہے، تو میں تجھے وصیت نہ کرتی. یعنی اگر وصیت جو ہے وہ اس لیے چھوڑ دی جائے کہ جس کو ہم کر رہے ہیں وہ تو خود عقل مند ہے، تو پھر کوئی کسی کو وصیت کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو وصیت کیا ہے؟ وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے. جو غافل لوگ ہیں ان کے لیے یادداشت ہے، اور جو عقل مند ہیں ان کے لیے ضرورت ہے. اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس لیے مستغنا ہو سکتی ہے کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو اس بات کی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے وہ اپنے خاوند سے مستغنا ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورت کے لیے پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میرے والدین تو بہت امیر ہیں، میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. شوہر شوہر ہے، والدین والدین ہیں. عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے. اے میری نور نظر بیٹیوں، میری شہزادیوں، یہ جو فضائیں ہیں نا گھر کی، جن کو آپ نکاح کے بول بولتے الوداع کہہ دیتی ہیں، تو یاد رکھیے آپ اسی لیے پیدا ہوئی ہیں کہ آپ کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، اور نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے. تو آپ کو کسی شخص کے ساتھ رخصت ہو کے اس گھر سے جانا ہے، اپنے اس نشیمن کو چھوڑنا ہے جس میں آپ نے پرورش پائی ہے. ہم بھی چھوڑ کر آئے تھے اپنے اماں بابا کا گھر، آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ہماری اماں بھی چھوڑ کر آئی تھی، آپ کی اماں بھی چھوڑ کر آئی تھی. تو سب اپنے اماں بابا کا گھر چھوڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک ایسے گھر میں جاتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے تھے. ایک ایسے آدمی کے ساتھ جاتے ہیں جسے ہم نہیں پہچانتے تھے، نہیں جانتے تھے. بس نکاح ہو گیا، وہ ہمارا نگہبان بن گیا، وہ آپ کا نگہبان بن گیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کی فرما بردار بن کر رہنا ہے، اس کی وفادار بن کر رہنا ہے. اس کی سنگت میں اس کے ساتھ کوئی اب مسئلے مسائل آئیں تو قناعت کے ساتھ، باہمی میل جول کے ساتھ ان مسئلے مسائل کو حل کرتے ہوئے ساتھ چلنا ہے. وہ کوئی حکم دے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اس حکم کی پاسداری کرنا ہے، خوش ہونا ہے. جہاں جہاں اس کی نظر پڑے ان جگہوں کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟
جہاں جہاں سے اس کی ناک سونگتی ہو ان جگہوں کا خاص خیال رکھنا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی حصہ ہو یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کا جسم ہے وہ صرف آپ کا ہی نہیں، اس کا ہے، جو آپ کا دماغ ہے وہ اس کا ہے، جو آپ کا دل ہے وہ اس کا ہے، آپ کے ہر چیز اس کی ہے، اس کی امین رہنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی غلط سوچ نہیں آنی چاہیے، آپ کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آنا چاہیے، آپ کے جسم کو کوئی نامحرم دیکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے کھانے کا خیال رکھنا ہے، جب وہ سوئے تو اس کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو، اس کی بھوک اس کی بھوک کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ روحانی بھوک ہو، چاہے وہ جسمانی بھوک ہو، چاہے وہ اس کے پیٹ کی بھوک ہو، اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے گھر کا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے نوکروں، اس کے عیال کی ہر طرح سے خبر گیری کرنا، جتنا ہو سکے اس کی تعظیم بچانا ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ایک عورت کا فرض ہے۔ یہ نصیحت نامہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق اور مسلم لڑکیوں کے لیے لائق عمل ہے۔ تو پرسکون گھر بنانا ہے تو ایسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے، جو کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو عورت کے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، یہ بڑے موذی جراثیم ہوتے ہیں، جن میں ایک جراثیم ہے خاوند کے سامنے اونچا بولنا، اپنے آپ کو بہت ہوشیار عقل کل سمجھنا، اور شوہر کے سامنے چیخنا، شوہر کے سامنے غصہ کرنا، شوہر کے سامنے بیہودہ کلامی کرنا، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا، شوہر کے منہ سے جذبات میں نکلنے والی باتوں کو بھلانے کے بجائے دل میں رکھنا، اور شوہر کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، ان کی تشہیر کرنا، انہیں کمرے سے باہر لوگوں کو بتاتے پھرنا۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، یہ سارے کام آج کل ہو رہے ہیں، اسی لیے دیکھ لیجیے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ میکے جا کر اپنے والدین بہن بھائیوں کو گھریلو حالات کے متعلق بتانا، بڑھا چڑھا کر بتانا، آج کل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیتی ہیں، فیس بک پر بتا دیتی ہیں۔ تو میری بیٹیوں، یہ 7 بڑے مہلک جراثیم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے جراثیم ہیں، یہ ایسا کینسر ہے کہ سارے سارے گھر کو کھا جاتا ہے، سارے گھر کو برباد کر دیتا ہے، اور اگر بچے ہو جائیں تو بچوں کی زندگیاں برباد، نسلیں برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر جہر میں آواز کتنی بلند ہو، یعنی آواز، عورت کی آواز کتنی بلند ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ میں ذکر کر لوں بہت زور زور سے۔ تھانوی سے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتنے کا مذائقہ نہیں، لیکن شوق میں آواز بڑھ نہ جائے، ذکر کرو لیکن شوق میں آواز بڑھ نہ جائے۔ ایک خاتون نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں لکھا، حضرت میں ذکر 12 تسبیح کیا کرتی ہوں، آج کل جو ہے تھانہ بھون کے قیام میں فرصت کو زیادہ ہے، تو فرمائیں کہ میں وظیفے کی مدت بڑھا دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ بس اتنا کافی ہے، نئے وظیفے زیادہ نافع ہیں لیکن شوہر کا بھی خیال رکھو، یعنی وظائف کے لیے بھی شوہر کا خیال رکھنا ہے۔ تو آج کل وظیفے کہاں چل رہے ہیں، آج کل تو فیس بک چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے، ٹک ٹاک چل رہا ہے، ویلاگ چل رہا ہے، وظیفے تھوڑی چل رہے ہیں، پھر بھی شوہر کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ دوسری عورتیں جو خیال رکھ رہی ہیں وہ ننگا ناچ کر رہی ہیں، سیدھی بات ہے، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو مرد اپنی عورت کو نچا نچا کر پیسہ کما رہے ہیں، یا تو اس ٹائپ کی عورتیں، یا بدتمیز عورتیں گھر کے اندر بدتمیز بن رہی ہیں۔ تو آپ نے کون سی عورت بننا ہے، آپ یہ خود سوچ لیجئے، مومنات میں سے بننا ہے یا واہیات میں سے بننا ہے، یہ آپ خود دیکھیے۔ اتنی عقل شعور تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، تو اللہ کا احسان ہے۔ یہ آپ کے لیے نصیحت کا جو باتیں تھیں تھوڑی سی، یہ آج 13 سفر کے سبق میں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل پھر اسی جگہ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔